نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا جو لیسن ہے آیت نمبر 183 سورہ بقرہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، سیام روزے کما جیسے، کتبہ فرض کیے گئے، علی پر، الذین وہ لوگ جو میوں سے، قبلی پہلے، کم تمہارے، میں قبلکم تم سے پہلے، یا تم، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم پچھلی آیات سے اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں کہ روزہ دار اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اس بنا پر اسے حرام چھوڑنا مشکل نہیں رہتا۔ حلال اور حرام کا ٹاپک چل رہا ہے تو یہاں پر روزہ دار کا بھی تذکرہ آ گیا ہے کہ روزہ دار اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اس بنا پر اسے حرام چھوڑنا مشکل نہیں رہتا۔ تزکیہ نفس اور حقیقی تقوی روزے سے حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ روزے کے تقاضے پورے کیے جائیں، بشرطے کہ روزے کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ سال کے 11 مہینے مسلمان کو حلال کھانے کی کھلی چھٹی تھی کہ وہ جو چاہے جس وقت چاہے کھا پی سکتا ہے، لیکن جو ہی رمضان کا چاند نمودار ہوا یکدم اس پر پابندی لاگو کر دی گئی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کھانے پینے کی کسی چیز کو خورد و نوش کی نیت سے ہاتھ نہ لگائے اور نہ بیوی سے جمع کرے۔ حرام حالت کھانے پر تو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی قدغن لگ جاتی ہے، یعنی کہ بند کر دیا گیا ہے حرام کھانا اسلام میں۔ اب تو حلال پر بھی دن بھر کے لیے پابندی عائد کر دی گئی۔ 11 مہینے کی آزاد طبیعت کو اس پابندی کا عادی بنانے کے لیے اس کے نفسیاتی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ روزے تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں اور ملتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، بس یہ گنتی کے چند دن ہیں، حوصلہ کیجئے، یہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی تم میں سے ان دنوں میں بیمار ہو یا اسے سفر کرنا ہو، سفر درپیش ہو، تو وہ اتنے دن کے روزے بعد میں پورے کرے، یعنی وہ چھوڑ دے اور اتنے دن کے روزے بعد میں پورے کر لے۔ یہاں مریض کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تکلیف کی وجہ سے اس سے جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ سال کے 11 مہینوں میں جب چاہے ان کی گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اس میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو بچے کی پیدائش یا اس کے دودھ پینے کی صورت میں روزہ نہ رکھ سکتی ہوں، تو وہ ماہ رمضان کے بعد کے 11 مہینوں میں کسی بھی وقت اس کو پورا کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے ذمہ رمضان کے کچھ روزے ہوتے جنہیں میں شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ البتہ دائمی مریض جسے بظاہر بیماری سے نجات پانے کی کوئی امید نہ ہو تو وہ کسی مستحق کو رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی کے مطابق فدیہ دے گا۔ یعنی اگر کوئی دائمی مریض ہے جس کو مستقل ایک بیماری جو ہے وہ لاحق ہے، اسے جھیل رہا ہے، تو وہ جتنے بھی روزے ہیں رمضان کے چھوٹے ہوئے یا وہ نہیں رکھ پا رہا تو وہ کیا کرے کہ وہ کسی مستحق کو روزوں کی گنتی کے مطابق فدیہ دے گا۔ سفر میں روزے کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر نرمی اور آسانی کا ماحول پیدا فرمایا کہ فتح مکہ کے سفر میں جہاد اور موسم کی شدت کے پیش نظر آپ نے نہ صرف لوگوں کو روزہ توڑنے کا حکم دیا بلکہ نماز عصر کے بعد اپنی سواری پر جلوہ افروز ہو کر لوگوں کو دکھا کر پانی نوش فرمایا، حالانکہ سورج غروب ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ صحیح بخاری میں
حدیث ہے یہ. اسی سنت مبارکہ کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں روزہ چھوڑنے کو قابل اعتراض نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی سفر میں روزہ رکھنے کو غیر معمولی نیکی تصور کرتے تھے. جہاں تک سفر کی مسافت کا تعلق ہے، اس کے مختلف اسفار کو سامنے رکھتے ہوئے سفر کی مسافت کے تعین کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی کہ کتنا سفر ہونا چاہیے جس پر روزہ چھوڑ دیا جائے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 48 میل سے کم مسافت کو سفر شمار نہیں کرتے، کہ اگر 48 میل سے کم کا سفر ہے تو وہ اسے سفر شمار نہیں کرتے تھے. جبکہ دوسرے علماء اپنے شہر کی حدود کے باہر 13 میل جو کہ تقریباً 23 کلومیٹر کو سفر تصور کرتے ہیں. آیت کے آخر میں تدریجی حکمت عملی کا خیال رکھتے ہوئے پہلے اجازت دی گئی کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ کسی مسکین کو فدیہ دے تاکہ روزہ رکھنا بہتر ہے. لیکن کون لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے؟ مستقل بیمار یا مسافر. انہیں مشقت ہے، تنگی ہے، وہ روزہ نہ رکھیں، وہ اپنے روزے بعد میں پورے کریں. وہ جو روزہ نہیں رکھ پاتے کسی مستقل بیماری کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے جو انہیں مسلسل درپیش ہے، تو اس صورت میں وہ کسی مسکین کو فدیہ دیں. تاہم روزہ رکھنا بہتر ہے. اگر روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت ہے تو روزہ لازمی رکھیں، فدیہ دینے سے بہتر ہے روزہ رکھ لیں. لیکن اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، مستقل بیمار ہیں، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جس سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ کسی مسکین کو اس کا فدیہ دے دے. بعد ازاں اگلی آیت میں اس حکم کو منسوخ فرمایا گیا ہے کہ جو معذور ہیں، یعنی کہ جو کہا گیا نا کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے وہ فدیہ دیں، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے صرف مستقل طور پر جو معذور ہیں اس حوالے سے شریعت ان کو اجازت دیتی ہے. شریعت ان پر جو ہے وہ یہ تنگی نہیں، یہ وزن نہیں ڈالتی کہ وہ روزہ ہی رکھیں اگر ان میں طاقت نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے، وہ معذور ہیں. شرعی طور پر ان پر یہ بنتا ہے کہ وہ فدیہ دیں تو صرف وہی فدیہ دے، باقی سب روزہ رکھیں. اور اگر سفر میں ہیں یا معمولی یعنی کہ وقتی طور پر ایسی بیماری ہے کہ وقتی طور پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ٹھیک ہونے کے فوراً بعد وہ اس روزے کی قضا کریں گے، تو یہاں پر کہ کسی مسکین کو فدیہ دے دیں، وہ جو مستقل طور پر جو ہے وہ بیمار ہیں اور نہیں رکھ پا رہے. معذورین کے سوا سب پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. جو معذور ہیں کسی بھی طریقے سے شریعت کے اعتبار سے وہ صرف روزہ نہیں رکھیں گے، باقی سب پر روزہ فرض ہے. روزہ فارسی کا لفظ ہے، عربی میں اسے صوم کہا جاتا ہے. عربی ڈکشنری کے لحاظ سے روزہ کا لغوی معنی ہے کسی کام سے رک جانا. شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع کرنے سے رک جانے اور فسق و فجور سے بچنے کا نام روزہ ہے. برکات رمضان ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جن گرفتار. آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 184 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. ایامن چند دن، معدودتن گنتی کے، فپس من جو کانا ہو منکم تم میں سے، مریدن بیمار، او یا علا اوپر، سفرن سفر، فعدتن تو گنتی، من سے، ایامن اخرى دوسرے دن، ایامن اخرى دوسرے دن یعنی کہ بعد کے دن.
اور علا پر الذین جو لوگ یطیقون طاقت رکھتے ہیں فدیۃ بدلہ طعام کھانا مسکین نادار پھاپس من جو تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہوا تو وہ خیر لہم ہو بہتر اس کے لیے وان اور اگر تصوم تم روزہ رکھو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کن تم ہو تعلمون جانتے علم رکھتے. اس کی ٹرانسلیشن ہے گنتی کے چند دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیتن ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص خوشی سے زیادہ نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو. اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے آیت نمبر 183 میں رکھ دی گئی ہے. یہاں پر انشاءاللہ تعالی مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ گنتی کے چند دن کے ہوتے ہیں. 11 مہینے انسان کو کھلی چھٹی، مومن کو کھلی چھٹی، مسلمان کو کھلی چھٹی، وہ حلال کھائے طیب کھائے. لیکن ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، مخصوص وقت تک حلال بھی نہیں کھایا جا سکتا. حلال نہیں کھائے گا بیوی کے پاس نہیں جائے گا. تو اس کے علاوہ اس میں جو رخصت دی گئی ہے وہ بیماروں کو اور مسافروں کو دی گئی ہے عارضی رخصت. یعنی بیمار ہے ٹھیک ہونے کے بعد وہ اپنے روزے جو ہے وہ پورے کرے جو چھوٹ گئے ہیں مہینے کے 11 مہینوں میں سے، سال کے 11 مہینوں میں سے. لیکن اگر مستقل بیمار ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، مستقل بیماری ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی، وہ اس بیماری کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ پھر کیا کرے؟ فدیہ دے مسکین کو، ایک وقت کا جو ہے وہ کھانا کھلائے ایک روزے کے بدلے. تو وہ لوگ جو سفر میں ہیں اور سفر میں مشکلات ہیں، ایسے لوگوں کو بھی رخصت ہے کہ وہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھیں بلکہ جب واپس آ جائے یا سفر پورا ہو جائے تو جس جگہ وہ پہنچے ہیں وہاں جا کر روزہ رکھ لیں، اور جو سفر کے دوران روزہ چھوٹا ہے اس کی بعد میں قضا کر لیں، یعنی بعد میں وہ روزہ پورا کر لیں. تو اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے ہمیں کہ تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھو، یعنی جن کو شرعی طور پر رخصت دی گئی ہے وہ مسکین کو فدیہ دینے کی بجائے روزہ رکھیں، اور چھوٹ صرف معذور کو دی گئی ہے، اور وہ بھی اس معذور کو جو مستقل بیمار ہے، یعنی بیمار کو جو مستقل بیمار ہے اور بیماری کے ٹھیک ہونے کا امکان نظر نہیں آتا، اور ایسی صورت میں وہ فدیہ دے دے. باقی جو عارضی بیمار ہیں، یہ جو بیماری آئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی علاج کے بعد، یا مسافر ہیں اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو وہ اپنے روزے رکھیں، اور جب ماہ رمضان کے روزے پورے ہو جائیں تو بعد میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا کر لیں، وہ روزے رکھ لیں. یہ ہے آیت نمبر ہماری 183.